پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدہ۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ستمبر 2025 میں کیا ہوا؟ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک ایسا معاہدہ سائن کیا جو صرف دونوں ممالک کا معاملہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی جیو پولیٹکس کو ہلا کر رکھنے والا ہے۔ لیکن دوستو، یہ کوئی عام دفاعی معاہدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو آپ کو پریشان کر دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے خلیجی ممالک سے کھربوں ڈالر لے کر انہیں کیا فائدہ دیا اور پھر کیوں وہ وعدہ توڑا گیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اسرائیل کے حملوں نے سعودی عرب کو یہ احساس دلایا کہ امریکہ کی ضمانت کا کوئی مطلب نہیں، اور سب سے چکا دینے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ واقعی میں پاکستان کے ایٹمی چھتری کے تحت سعودی عرب کو لے آیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کاغذی معاہدہ ہے تو آپ غلط ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاہدہ کیسے ایران کو پریشان کر رہا ہے، ہندوستان کو کیوں فکر ہے اور امریکہ کیوں بے چین ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ آج آپ کو وہ حقائق پتہ چلیں گے جو میڈیا نہیں بتاتا۔ کشیدگی بڑھنے والا پل۔ دوستو، جب میں نے اس معاہدے کی تفصیلات پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ صرف دو ممالک کے درمیان دوستی کا معاملہ نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو آخرکار یہ احساس ہو گیا کہ امریکہ کے بھروسے پر بیٹھنا خطرناک ہے۔ جب آپ کے اپنے تیل کے کنووں پر حملہ ہو اور آپ کا محافظ خاموش رہے تو پھر کیا کریں؟ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے یہ معاہدہ نہ صرف خطے کی سیاست بدل رہا ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے کھیل میں بھی نیا موڑ لا رہا ہے۔ تاریخی پس منظر، پاکستان اور سعودی تعلقات کی جڑیں۔ دوستو، اب سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے جس نے اس معاہدے کو ضروری بنایا۔ یمن کی جنگ جاری ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان سرد جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ پراکسی واری، ہر جگہ بم دھماکے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی ہمیشہ سے موجود ہے۔ کشمیر کا مسئلہ، سرحدی جھڑپیں، یہ سب جاری ہے۔ لیکن اصل تبدیلی یہ آئی کہ بڑی طاقتوں کا کھیل بدل گیا۔ امریکہ کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے، وہ اب مشرق وسطیٰ سے دور ہٹنا چاہتا ہے۔ چین کی موجودگی بڑھتی جا رہی ہے، بریٹ اینڈ روڈ انیشورڈ، سی پیک، یہ سب اس کا حصہ ہے۔ روس واپس مشرق وسطیٰ میں آ گیا، شام میں، لبنان میں، اور ہر جگہ اس کی موجودگی ہے۔ امریکہ اور خلیج کے تعلقات، ایک دھوکہ بازی کی کہانی۔ دوستو، اب آتا ہے اصل مسئلہ۔ امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان کیا ڈیل تھے؟ 1970 کی دہائی میں خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے اپنے تیل کی آمدنی سے کھربوں ڈالر امریکہ میں سرمایہ کاری کی۔ بینکوں میں، کمپنیوں میں، ریئل اسٹیٹ میں، ہتھیاروں کی خریداری میں، ہر جگہ پیسہ لگایا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے کیا وعدہ کیا؟ یہ کہ اگر کسی نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ یہ صرف زبانی وعدہ نہیں تھا، امریکہ نے خلیجی ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنائے، جدید ہتھیار فروخت کیے اور مشترکہ دفاعی معاہدے کیے۔ وعدہ خلافی جب امریکہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن دوستو، جب اصل وقت آیا تو کیا ہوا؟ 2019 میں سعودی عرب کے تیل پر اہم ترین مرکز ارامکو پر حملہ ہوا، ڈرون حملے ہوئے، میزائل حملے ہوئے، سعودی عرب کی آدھی تیل کی پیداوار رک گئی۔ اس وقت امریکہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، صرف مذمت کی، صرف بیانات دیے، لیکن کوئی فوجی کارروائی نہیں کی۔ پھر فلسطین کی جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل نے عرب ممالک کے مفادات کو کئی بار نشانہ بنایا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ اسرائیل کی حمایت۔ خلیجی ممالک کو یہ احساس ہونے لگا کہ امریکہ کی ضمانت کا کوئی مطلب نہیں ہے، جب ضرورت ہو تو یہ ساتھ نہیں دے گا۔ اسرائیل کا کردار اور ایک نئے خطرے کا ظہور۔ دوستو، یہاں آ کر اسرائیل کا کردار بہت اہم ہے۔ جب اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملے شروع کیے تو اس کے ڈرون اور میزائل صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے، کئی بار یہ حملے دوسرے علاقوں میں بھی ہو گئے۔ سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اسرائیل ایک نیا خطرہ ہے، یہ جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر سکتا ہے۔ ارامکو کے حملے نے دکھایا کہ امریکہ کی گارنٹی کام نہیں کر رہی۔ اسرائیل کے حملوں نے دکھایا کہ خطرہ صرف ایران سے نہیں
बल्कि इसराइल से भी है। अब सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को लग रहा है अमेरिका और इसराइल हमारी हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि हमारे लिए खतरा बन गए। पाकिस्तान की तरफ रुख एक नया मुतबादल तलाश। इसी सूरत हाल में खलीजी ममालिक ने एक मुतबादल रास्ता इख्तियार किया और वो मुतबादल था पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान? पहली वजह, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। अगर कोई ममालिक पाकिस्तान के दोस्त पर हमला करेगा तो वो जानता है कि जवाब में क्या मिल सकता है। दूसरी वजह, पाकिस्तान की फौज बहुत तजर्बाकार है, कई जंगों में हिस्सा ले चुकी है, दहशतगर्दी और पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ रही है। तीसरी वजह, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का हिस्सा नहीं, लेकिन ये मुसलमान मुल्क है। ये इलाकाई तनाज़ात में न्यूट्रल रह सकता है। चौथी वजह, पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है और खलीजी ममालिक के पास पैसा बहुत है और ये डील दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अब देखते हैं कि पाकिस्तान को इस मुआहदे से क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा, IMF से कर्जा। मुआशी मदद पाकिस्तान को ज़रूरत है, सऊदी अरब इसमें ज़मानत और मदद देगा। दूसरा फ़ायदा, एनर्जी सपोर्ट, तेल और गैस की फराहमी में आसानी, मुखर अदायगी की सहूलत। तीसरा फ़ायदा, सफारती हमायत, मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होना। चौथा फ़ायदा, दफाई टेक्नोलॉजी में इश्तराक, जदीद हथियारों की खरीदारी में आसानी। मुआहदे की अहम दफ़ात, क्या लिखा है इसमें? दोस्तों, अब आते हैं असल मुआहदे की तरफ। इस मुआहदे में क्या लिखा है? पहली अहम बात, बाहमी दफाई दफा, यानी अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क उसे अपने ऊपर हमला समझेगा। दूसरी बात, मुश्तरका फौजी ताउन, तरबियत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका मशकें। तीसरी बात, दफाई नौयत, बाज़ाब्ता तौर पर किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। चौथी बात, तो सी का ऑप्शन, दूसरे अरब ममालिक को भी शामिल होने का रास्ता खुला है। अब हमात और सवालात जो वाजिया नहीं, लेकिन दोस्तों इस मुआहदे में कई बातें वाजिया नहीं हैं। एटमी सवाल, क्या सऊदी अरब बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान के एटमी छतरी के नीचे आ गया? बाज़ाब्ता तौर पर इनकार है, लेकिन क्या सराइयाँ जिंदा हैं? अमली तफसीलात, फौजियों की तैनाती, अड्डे, हथियारों के निज़ाम, ये वाजिया नहीं। जारियत की तारीफ, क्या सिर्फ बराह रास्त हमला या साइबर या प्रॉक्सी भी? ईरान का किरदार, एक नई पेचीदगी। दोस्तों, अब आते हैं ईरान के किरदार की तरफ। ईरान को ये मुआहदा अपने खिलाफ लग रहा है, लेकिन क्यों? पहली वजह, पहले से ही यमन में प्रॉक्सी जंग चल रही है। अब अगर पाकिस्तान भी शामिल हो जाए तो तवाज़ुन बदल जाएगा। दूसरी वजह, ईरान के पास एटमी प्रोग्राम है, लेकिन हथियार नहीं। पाकिस्तान के पास मुकम्मल एटमी हथियार हैं। तीसरी वजह, अगर ये मुआहदा फाल हो जाए तो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान खुलेआम कहता है कि ये मुआहदा सिर्फ दफाई है और किसी के खिलाफ नहीं। आलमी असरात, जनूबी एशिया का नक्शा। दोस्तों, जनूबी एशिया में इसके असरात क्या होंगे? हिंदुस्तान के लिए ये फिक्र की बात है कि पाकिस्तान की दफाई लाइन और भी मजबूत हो गई। CPEC और BRI, चीन इसकी हमायत करेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी में मदद देता है। अमेरिका परेशान है क्योंकि खलीज अब पाकिस्तान की तरफ झुक गई है। रूस अब खुश है क्योंकि मगरिब का असर कम हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में तब्दीली, नया तवाज़ुन। मशरिक़ वस्ता में ये मुआहदा एक नए दौर का आगाज हो सकता है। ईरान और इसराइल दोनों को चैलेंज। खलीज में एक मुस्लिम नेटो की मुमकिन तश्कील। अरब ममालिक में अमेरिका पर इन्हसार कमी। आलमी ताकतों का रद्द अमल। चीन BRI, ये इसकी हिकमत अमली में फिट बैठता है। अमेरिका परेशान और नाखुश है क्योंकि इसका असर कम हो रहा है। रूस खुश है क्योंकि ये अमेरिका के असरात को कम करता है। यूरोप मुहतात क्योंकि एनर्जी की सप्लाई मुतासर हो सकती है। मुस्तकबिल के इम्कानात और ख़तरात। पाकिस्तान को फ़ायदा, इक़्तिसादी और सफारती असर व रसूख। सऊदी अरब को फ़ायदा, मुतबादल सिक्योरिटी छतरी। ख़तरा, अगर कल इसराइल या ईरान का तनाज़ा बढ़े तो पाकिस्तान को फ़ौजी मुदाखलत
کرنا پڑ سکتی ہے۔ کیا یہ معاہدہ واقعی میں کام کرے گا؟ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ واقعی میں کام کر سکتا ہے؟ اس کے مثبت پہلو: دونوں ممالک کے مفادات ملتے ہیں، تاریخی تعلقات مضبوط ہیں، اقتصادی ضرورت اور وسائل کا میل ہے۔ اس کے منفی پہلو: علاقائی پیچیدگیاں، بین الاقوامی دباؤ، عملی چیلنجز۔ دوسرے ممالک کی دلچسپی: کیا دوسرے عرب ممالک بھی شامل ہوں گے؟ متحدہ عرب امارات کی دلچسپی، قطر کا رجحان، مصر کا ممکنہ کردار، اردن کی پوزیشن۔ اقتصادی اثرات: یہ معاہدہ صرف فوجی نہیں، اقتصادی بھی ہے۔ تجارتی تعلقات میں اضافہ، انرجی سیکٹر میں تعاون، مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ہو سکتی ہے۔ یہ معاہدہ 3 بڑی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے: امریکی حمایت میں کمی، علاقائی خطرات میں اضافہ، اور نئے اتحاد کی ضرورت۔ تو دوستو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ایک نیا دور کا آغاز ہے۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ صرف 2 ممالک کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی جیو پولیٹکس میں ایک اہم موڑ ہے۔ امریکہ کی بالادستی کا دور ختم ہو رہا ہے، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں اور پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا کے لیے ایک نئے دور کی شروعات ہے یا نئے تنازعات کو جنم دے گا؟ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ مسلم دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا یہ نئے مسائل پیدا کرے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا؟ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ وہ خبریں ہیں جو مین سٹریم میڈیا آپ کو تفصیل سے نہیں بتاتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ معاہدہ کشمیر کے مسئلے پر کیا اثرات ڈال سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آخر تک صبر کیا۔ اللہ حافظ۔